السلام علیکم میرے دوستو، آج آپ کو مدینہ منورہ کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی گردن تک پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت میں آ گئی۔ اس کا ہاتھ گردن پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی، زور لگاتی، ہاتھ جدا نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ رات پڑ گئی، رات گزر گئی، دن آ گیا، پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا ہے، چھٹ نہیں رہا، تو اس پر کیا فتویٰ ہے؟ مولوی صاحب نے حقیقت سنی تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں، اس سے پوچھا تو کہنے لگے، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے۔ مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات گزر گئی، اب بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں چلیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے قاضی تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی ہے، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی گردن پر چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک نے فرمایا، مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری پڑی ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی، جو نے تہمت لگائی، کیا اس کے چشمدید گواہ تیرے پاس موجود ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنا اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک نے وہیں کھڑے کھڑے پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، ترجمہ، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں، پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی حکم کرتا ہوں، جلادو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو پھر بھی ہاتھ نہ چھوٹا، جب 80 کوڑے مارے پھر اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ تو دوستو، ہمارے ہاں تہمت لگانا ایک مذاق بن چکا ہے، حتیٰ کہ تہمت اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں ہی ایک عورت کو اس کی سزا ایسی ملی، تو سوچو آخرت میں اس کی سزا کیسی ہوگی۔ تو آئیے آج سے ہم تہیہ کریں کہ کبھی بھی کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔